ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عندك يا رسول عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خيدي ساحل لا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا سے بلند بابا سے بلند درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول درود سے پڑھو یار الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا درود سے پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ بابا سے بلند درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین درود سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ تھوڑا جائی کو نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان جناب دیوان ربانی صاحب کے بیان کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں ہے، بہرحال شغل برکت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میزبانوں کی طرف سے کوئی خاص موضوع ذمہ نہیں لگا، وہ صرف یہ اندر پہ کہ بس جی ذوق والی گل ہوئے، یہ مفتی صاحب پہلا رکھا میں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا گو ہاں خالق کائنات دارالعلوم نو اہل سنت دا عظیم مرکز بنائے، آمین ثم آمین۔ اور عزیزم جس کی دستار بندی ہوئی ہے اللہ کریم اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت رسول، زیارت رسول، شفاعت رسول کی طرف مختصر بات اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ نسبت کا قائم ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس ماخل پاک کو میرے لیے، آپ کے لیے، خصوصاً مفتی صاحب ان کے معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب، آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، تقریر بلا تمہید، آمدن برسر مطلب۔ آپ بھی ویلے نہ آرام کرو تو اسی ویلے نہ کریے۔ حضرات گرامی، چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے، سادہ لفظاں عام فہم با محاورہ ترجمہ۔ فرمایا کہ اے جڑا قرآن ہے اللہ دی کتاب تمام شکوک و شبہات تو پاک ہے، تمام شکوک و شبہات تو پاک ہے اور ہدایت دیندا ہے متقیاں۔ سادہ لفظاں عام فہم با محاورہ ترجمہ تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے۔ ادو پہلا الف لام میم، وہ دے اگے دائرہ ہے، وہ دے وچ ایک لکھے ہے، حفظاء موجود، حفظاء اعظام موجود نے، وہ بھی ایک آیت پوری کیوں جی میں گل ہے، دائرہ ہے وہ دے وچ لکھیا ہے ایک، او دا ترجمہ میں ایویں بڑ مارا مینوں نہیں آتا، سیدھی سمجھ آ مینوں او دا ترجمہ نہیں آتا، مینوں نہیں آتا، کسی نوں بھی نہیں آتا۔ بات رکھ قابل غور ہے، مگر اللہ دے قرآن وچ کوئی نہ کوئی او دا اللہ دے قرآن دا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، مطلب ضرور ہے، یہ علیحدہ گل ہے۔ میں تو ویسے ہی کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہاں، اللہ رسول دے ایک تانوں ذکر سنانا، علماء حق اہل سنت کا ادنا خادم ہوں، مگر دائرہ یہ بتاتا ہے کہ ایک آیت ہے، اللہ کے قرآن میں کوئی حرف، زیر، زبر، شد، مد، کوئی ایسا حرف نہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ کے قرآن میں کوئی بات فضول نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو پھر کوئی معنی، کوئی مقصد، کوئی مطلب تو اس کا ضرور ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں نہ پتہ چلے، ہمیں معلوم نہ ہو۔ میرا گمان ہے مانا تو نہیں آتا، کوئی اٹا سٹا جنوں آندے نے وہ لا لینے ہیں۔ 90,000 کلام ہوئی رب تے رب دے رسول دی، سونیا 30,000 جڑا ہے اے عامہ لوکاں نے، تے 30,000 جڑا ہے اے خاصاں دا، داتا صاحب، غوث پاک، بابا صاحب، مجدد پاک، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، غوث پاک، اینا اور بزرگان نے دین دا خاصا لئی، تے اے تیرا میرا راز ہے۔ میرا ایک گمان ہے اللہ اور اللہ دے رسول دا راز ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت دیندا ہے متقیاں نوں، اور ایک کتاب ہر شکوک و شبہات تو پاک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخیا کنوں ہے کہ قرآن تے شک نہ کریا جے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کریا جے کنوں آخیا؟
اگر آخیا جائے کہ یہ آخیا گیا کافراں نوں، وہ تو قرآن منتے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی کتاب نوں منتے ہی نہیں سن، وہ اللہ کا قرآن منتے، جڑے منتے نہیں انہوں نے آخنا کہ تسی یہ شک نہ کریا جے۔ یہ بھی عجیب گل ہے، کیونکہ دودھ نو دودھ تسلیم کرے تو پھر وہ ملاوٹ دا شک ہے، وہ بالکل ہی انکار کرتے سن، وہ آتے سن اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، تے جدو ہے نہیں انکار اور چیز ہے، شک اور چیز ہے، وہ انکار کرتے سن۔ بلکہ رب آخیا فاتو بسورۃ من مثلہ، جی تسی انکار کر دیو نا پہ تو لیاؤ ایک صورت۔ پورے کفر نے ایڈی چوٹی دا زور لایا، ایک صورت نہیں بنا سکے، کیونکہ میں کلام کراں تسی کلام کرو، او دا مقابلہ ہو جائے گا، کوئی چیز تسی ایجاد کرو میں ایجاد کراں، کوئی چیز او دا مقابلہ آ جائے گا۔ اس ویلے ٹیکنالوجی امریکن عروج تے رہے، انہاں بم بنایا، ایٹم بم بن گئے نے، انہوں مصیبت پئی ہے ایران نہ بنائے، پاکستان نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاکستان تے رحمت کرے، بولو آمین۔ ایتھے جتھے سکھ دا ساہ لیندے ہو آمین ہی آکھ لو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان نو اسلام دا مضبوط قلعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ وہ سمجھ دے کہ ایٹم بم اس نے بنایا، دے مقابلے چ ایٹم بم بن گئے نے، ٹرین دے مقابلے ٹرین اور جہاز دے مقابلے جہاز، ہر چیز بن گئی ہے، کیونکہ جو انسان ایجاد کرے گا وہ دے مقابلے دوسرا انسان ایجاد کر سکتا ہے، پاسبل ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بلکہ انسان دے ایجادات دی ایک لمٹ ہے، بھی تو عرض کر دیا، جو آدم علیہ السلام نے دکھایا گیا نا ہر چیز کہ اے وے جے نہ دسے گا، انسان جو بھی ایجاد کرے گا اس تصور تو اگے نہیں جا سکے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، انسان جو بھی ایجاد کرے وہ اسلحے کی صورت میں ہو، وہ کسی اور صورت میں ہو، وائرلیس ہو، وہ ٹی وی ہو، وہ فون ہو، کچھ بھی ہو، کوئی ایجاد اس سے اضافی نہیں کہ ایکسٹرا کوئی ایجاد نہیں ہوگی، اس تصور کے گرد گھومے گا، اس سے آگے نہیں جا سکے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا گیا ہے۔ تو وہ سب کچھ بن گیا کیونکہ ایک انسان نے ایٹم بم بنایا، دوسرے نے بنا دیا، ایک نے ٹرین ایجاد کی، دوسرے نے انجن بنا دیا، ایک نے ٹینک بنایا، دوسرے نے بنا دیا، کیونکہ بندے بندوں کی طرح ہیں، مگر خدا کی مثال کوئی نہیں، جیسے وہ بے مثل ہے اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ آج تک چیلنج ہے، کوئی ماں کا لال اتنے بڑے کافر ہوئے ایک آیہ کریمہ نہیں بنا سکے، کیسے بناتے؟ نہ کوئی دوسرا خدا ہے، نہ اس جیسا کوئی کلام ہو سکتا ہے۔ یہاں چھوٹی سی بات عرض کروں، یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کا مذہب سچا مذہب ہے۔ یہ چیلنج ہے نا، عیسائیت جھوٹ، یعنی اس کے موجودہ جو ہے ختم، ہر چیز میرا نبی اللہ کا سچا رسول تھا، یہود و نصارہ نے غلطی کی ہے تسلیم کر لیتے، کیوں؟ اگر اسلام کو حق مانتے، یہ چیلنج ہے، اگر خدا کے سچے رسول نہ ہوتے تو قرآن کی مثل آیت بھی بن جاتی۔ اسلام سچا مذہب ہے، مگر بد نصیبی جڑیاں قوماں کسی دی غلامی چ نکل دیا نے، انہوں نے ذہن چ بڑائی انہوں لوگوں دی جنہوں دے متحد رہے ہوتے ہیں۔ کئی مسلمان ہوتے ہیں بڑے سادے چنگے بھلے پڑھے لکھے، ہو جی انگریز ہی سی، دس چوڑ جہا نہ ہوئے تو انگریز ہی سی، وہ کافر تھا، بے ایمان تھا۔ اگر کتا گھر کی راکھی کرتا ہے تو وہ اس کا راکھی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اس کا سیوا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میرے ملک پہ قابض ہے، مسلمانوں پہ اس نے حکومت جبرن غصبن کی، اور تو اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ پست قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں چور داخل ہو جائے اور اسے لوٹ لے اور مشکیں کس کے باندھ دے، اور جب وہ
وہ رسیاں جو ہیں اس کے بازو میں دھنس جائیں اور چیخ رہا ہو تو وہ محنت سماجت کرے کہ چودھری صاحبان مہربانی فرمانا، کیونکہ تقریباً چور چودھری ہوندے نے، مگر اللہ ماشاءاللہ کہہ لو اساں جڑے ویکھے نے وہ تے ایویں دے سن۔ جب رسیاں دھنس جائیں تو وہ کہ چوہی صاحب مہربانی کرو ذرا ٹھلی کر جو، میں بڑی تکلیف ہے، تو ٹھلی کر جائے تو اس وڈے توڑ گل پایا ہوئے راتی چور بڑے نیک سن، ہو میں گل کیتی ہے میری من گئے نے۔ اس بیوقوف کو انہاں نہیں پتا کہ مینوں بنیا کیسے، مینوں لٹیا کیسے، سارے کام صرف رسیاں ٹھلیاں کرن تے خوش ہو جاندے نے۔ یہ پست ذہنیت کا تو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ ہونا، آج تک کوئی ماں کا لال مسلمانوں کا مقابلہ نہیں، یہ جو اللہ نے چیلنج کیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ مسلمانوں کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری دلیل ایویں گل ذہن چ آ گئی ہوں، ورنہ یہ ایک لمبی چوڑی بیان ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میں سے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکا، مگر اللہ نے فرمایا میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کوئی ترمیم کر سکا ہے؟ یہ بھی اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو مسلمان بھائیوں توجہ فرمانا، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک آیت بنا لو، چھوٹی نہیں بنا لو، پورے کفر نے ایڑی چوٹی دا زور لایا نہیں بنا سکے، چاہیے تو اسی مان جاندے، جدو چیلنج نہیں مقابلہ نہیں کر سکے تو سارے تسلیم خم کر جاندے، مگر انہیں منیا نہیں۔ کیوں؟ انکار دی ایک وجہ سے وہ کی وہ سمجھتے سن یہ بھی ساڈے وانگوں دا ہی ہے، نہیں سمجھے آگے گل، وہ سمجھ آئیے گل دی، یہ سمجھ آئیے تو پھر سبحان اللہ کہہ لاؤ، کیونکہ تمام اعتراضات کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں جب حضور کو اپنی مثل جانے۔ اگر خدا کا محبوب جانتے تو کبھی قرآن کا انکار نہ کرتے، کیونکہ اصل دین حضور دی زبان تے اعتبار کرن دا نہ ہے، یہ گل یاد رکھو، اصل دین حضور دی زبان تے اعتبار کرن دا نہ ہے۔ مثلا کوئی آندا جی میں اللہ نو ماننا، میں قرآن نو ماننا، وہ صرف یہ کہنا معتبر نہیں، میں نماز بڑی پڑھنا معتبر نہیں، میں روزے رکھنا معتبر نہیں، حج کرنا میں معتبر نہیں، میں معتبر نہیں مانتا، اور نہ ہے ایک کہندا میں اللہ نو ماننا جی، اچھا جی کیویں مانتے ہو؟ اللہ ہے جی، مسئلہ ہونی تو اللہ ہی سب کچھ کرے گا، میں کہا جی بالکل اللہ کرے گا، اللہ نو مانتے ہو، اور اس تو بعد کی آندا جی کہ ماشاءاللہ جنت دوزخ، انہوں نے پوچھو کہ اللہ ویکھیا ہے کسی کو؟ نہیں۔ کسی مولوی نے آخو بھی توں بڑا کر دے مدد تینوں رب مل پیا ہوئے معاذ اللہ، انہیں آخیا مولوی تگڑا ہو میں تیرے نال ہاں، میں تیرا رب ہاں۔ طواف جہاں یہ عقیدہ رکھے مسلمان ہی نہیں، اللہ طواف نہیں کرتا، اللہ حاجر اسود نہیں چومتا، اللہ سوا مروا چ بھاجدا نہیں، اس فاتو منا مزدلفہ ٹینٹا تھلے رب نہیں بیٹھتا، وہ تخیل چ نہیں آتا، تصور چ نہیں آتا، وہم چ نہیں آتا، گمان چ نہیں آتا۔ سون دا آواز سن دیو پہ بازار دا کوئی جسم نظر نہیں ہوتا، کنا دی سماعت نال پتہ لگتا ہے خود آواز ہے۔ کھانا کھاندے وہ ٹیسٹ کڑوا پھکا میٹھا، وہ مزہ جڑا نظر وہ نہ فروٹ چوں نہ کھانے چوں نہیں نظر آتا، چکھیاں پتہ لگ جاتا ہے کڑوا ہے پھک میٹھا ہے، مرچ تیز ہے گھٹ ہے کی ہے، کچی ہے پجی ہے کی ہے، جو کچھ ہے مزہ چکھیاں اللہ ہوے جڑا چکھیا بھی نہیں جاتا۔ فل پہ سنگ دیو، عطر پرفیوم استعمال کر دیو، بازار آئل جا نظر آتا ہے، خوشبو وہ نظر نہیں آتی، وہ بازار کوئی جسم نظر نہیں آتا، مگر سنگیاں پتہ لگ جاتا ہے ہنا ہے، چمیلی ہے، گلاب ہے، جو بھی ہے پتہ لگ جاتا ہے۔ جڑا چکھیا نہ جائے، سنگیا نہ جائے، کنا دی سماعت انہوں محیط نہ کرے، تخیل تصور تے وہم و گمان چاہے، گمان چ نہ آئے۔ ایک آندا میں خدا نو مننا، انہوں پوچھو مولوی جی کیویں مندے تواڈے کول کی دلیل ہے کہ خدا ہے وے؟ بس اللہ کو مانو، بھئی اللہ دی دلیل ہے تیرے کو خدا دے ہون دی، بس آپ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ چلے، آپ کو جنت کی حوریں ملیں گی، جی فارم بنائے ہیں جہدے تے مہربان ہویا دو کٹ دیتی لے لے جا تماشا پورا ویکھیا نہیں ہے کہ نہیں، جتران لگے تے جہنم ہوگا، اس میں سانپ ہوں گے گنجے کو ویکھے نہیں، جہنم دا ویکھے ہی ہے کہ نہیں، میں کہ جنت ویکھی ہے کہ نہیں، فرشتے ویکھے نہیں ہے کہ نہیں، عرش ویکھے ہی نہیں، لو قلم
کوئی ویکھے ہی نہیں، پولیس رات ویکھی یا نہیں، کیویں ماننا ہے؟ کس گل تو ڈرانا ہے؟ کس گل دیا بشارتاں دینا پیا؟ قرآن تین کی پتہ اللہ کا کلام ہے، ہر اینگل ہر سمت سے دیکھو ایک ہی بات ہے، دین اسی کا مکمل ہوگا جو زبان مصطفیٰ پہ اعتبار کرے گا۔ بس اصل دین یہ ہے، حضور کی زبان پہ اعتبار کرنا، حضور کی زبان پہ بولو بھی، ٹرانسلیشن کر لیے، ترجمہ کر لیے تاکہ تہاڈا بھی ذوق پورا ہو جائے، کیونکہ شعر نہ پڑھیے تھے پھر پیر ٹردے ٹردے آندے نے اج پیراں دی طبیعت خراب سی کوئی، وہ سمجھتے نہیں شعر نہ پڑھیے تقریر نہیں ہوئی، کیوں باؤ وہ شعر نہ پڑھیے تو نالے ساری قوم تو تقریر چھڈ کے لاگی شعر آتے گئی ہاں لاگی شعر کان تے ہاتھ دھر کے آخے نے تہاڈا ککھ کنڈا نہ رہ گواندے نے نعرہ تکبیر میرے شعرات کو خدا دا خوف کھاؤ، یہ محفل نعت رافضی خارجی سب اوپر یہ ہو گیا تانوں، مذہب نو تماشا نہ بناؤ اور اوٹ پٹان کلام جڑا غیر شرعی ہے مسلک دے خلاف ہے، اگلے دن ایک آخ ہے تیرے کم نہیں آنا کسی بھی، میں کہ بکواس بند کر کلمے کا ذکر بچ ہوتا تیرے کم نہیں کسی آنا، میں کہ جھوٹ بولنا پہ بے ایمان ساڈے سارے کم آنا، ساڈے نبی کم آنا، ساڈے داتا صاحب غوث پاک وہ تے وڈیاں ذاتاں نے نا، بہت اچے ذات نے نا، انہاں دے کمالات فضل اللہ دے مقبول بندے نے، جدا پتر قرآن حفظ آ جے کر جائے اس کام پہ ہونا، قبر شروع جے تو آنے کام کسے نہیں ہونا، ساڈی قوم تو صدقے جائیے اوتھے ہی پہ چومدے نے، سبحان اللہ تیرے کام کسے نہیں آنا، کسے کام کے ہونا، یہ سارے میرے مسلک دے خلاف کام ہونا ہے، سانو تے بڑا کام ہونا ہے، انہاں دے کوئی کسے کام نہیں ہونا۔ تو مرض کرنا پہ مسلمان بھائیو، میری یہ محفل نعت نود اور سر رافضی خارجی، پہلی تو گل ہے کہ کلام یہو جہا غلط پڑھتے نہیں، مسلک نال کوئی تعلق نہیں ہوندا، اور سرما پاواں کنگھی واواں ساڑی سواواں اتنے کم کڑاواں تلے دا اچھی جڑی جتی پاواں پوری چھمک چھلو بن کے مدینے شریف جاواں، روندا مدینے شریف جان نو، یہ کیڑا طریقہ ہے؟ اور پھر اج کل ایک نواں تماشا ہے کہ منہ نال تبلا بجانا، ایک نواں کام ہے منہ نال تبلا بجانا، اور اللہ دے نام دا، اللہ دے نام بطور تبلے استعمال، لعنت تہاڈے کردار تے، ایسے ظالم لوگ جو اللہ کے نام کی تذلیل، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، قرآن پاک کے الفاظ بدل جاؤ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو بدلو جن کے الفاظ کی اوٹ میں توہین ہو حضور کے نام نامی اس میں گرامی کی، یا حضور کی توہین ہو، ارے جو رسول کی توہین گوارا نہیں تو اللہ کے نام کی توہین ہم کیسے گوارا؟ بجائے نوٹ نچھاور کرو دے لتر وسایا کرو جڑا منہ نال تبلا بجائے، پتا جو نہیں بیچارے قصور ساڈا ہی ہے تے میں انہاں نوں آنا پیا، انہاں نوں کچھ نہیں آندا پیا، یہ نہ کریا جے تو ایویں گل کر کے پساتا میں یہ ساڈا قصور ہے۔ اساں حضرت احسان بن ثابت دی روایت انج پیش کیتی ہے نا، ویکھو جی حضور دے نام خانو منبر تے بہتا چادر وچھاتی، نبی نے کملی دیتی جی، اوہ اے بچہ جڑا سود کو نکلیا دی بڑی جان ہے، مولوی دا بیڑا رڑ گیا، انہیں اپنی علم دی فضیلت دسی ہوئی نہیں، استدلال غلط کیا ہے، کوئی ماں کا لال مجھے بتائے کہ حضرت حسان بن ثابت جائل کے بعد ہم لوگ، آپ عالم تھے اور عرب کا رواج تھا کہ اشعار ان کی گدی میں شامل تھا، وہ اعتراض بھی اشعار میں کرتے، تو جس زبان میں اعتراض کیا گیا حضرت حسان بن ثابت کو حکم ہوا کہ حسان آگے بڑھو، ممبر پہ چادر بچھائی، فرمایا حسان کھڑے ہو جاؤ، ناموس رسالت کا تحفظ کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ناموس رسالت کا تحفظ کرو۔ میں اس استدلال کا قائل نہیں، وہ ممبر تے با کے مولوی جتیاں تے جا بیٹھے نے، استدلال یہ ہو جا جڑا انہاں نوں مبارک، ہم اس استدلال کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جائل دے معاذ اللہ جڑے کچھ چو کے ویاج 50 روپیہ واسطے جتیاں کھاندے نے، انہاں نے ممبر تے باتا جے آپ جتیاں ٹر گئے ہو، ہم اس استدلال کے قائل نہیں ہیں۔ عالم کی فضیلت ہے، عالم کی ایک حیثیت ہے، فرمایا علماء کی زیارت نبی کی زیارت، حدیث میں دکھاتا ہوں۔ پھر ایک بچہ جسلے بچہ
علم دین حاصل کردہ علماء بیٹھے نے، علم دین حاصل کرنے واسطے ٹرتے ہو، میری جی ٹوپی ہاتھ چ کولی، پیری جتی کوئی نہیں، میلے جے کپڑے پھٹے ہوئے، تے وہ بیچارہ ٹردا جاندہ ہے. ہائے ہائے، کوئی ہے جڑا کہے میں ٹرنا تے فرشتے میرے پیراں تھلے پر وچھاندے نے؟ ہے کوئی جڑا آکھے کہ دعویٰ کرے کہ میں ٹرنا تے فرشتے میرے پیراں تھلے پر وچھاندے نے؟ نہیں، مگر اس بچے کے متعلق جو دین مصطفیٰ حاصل کر رہا ہے، جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ چلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. میرے شاہ صاحب آگ جاڑے ایڈا رکھا نہ تو میرے ماپیاں بھی نہیں لیا. تساں سنیاں اج نے، میں شروع تو کم دیاں کر تانوں نہیں تو نصیب آ جائے، میں پہلے بھی کرنا ہے انشاءاللہ ہمارا. ہاں جی عرض کرنا پہ توجہ فرماؤ. علماء کی فضیلت ہے، فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عابد عبادت کرتا رہے، عالم کا سو رہنا اس سے افضل ہے. اور اگر میں غلط کہوں تو علماء کے فرائض میں شامل ہے کہ مجھے روک دے اسی وقت. میرے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. مگر اسی آپ ہی ڈگ ڈگ تھلے پئیے، یہ درست نہیں ہے. ہم اس منصب کی توہین و تذلیل نہیں چاہتے. اور علماء کی خدمت میں عرض کروں گا حضور والا، آپ ذمہ دار لوگ ہیں، گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ہم نے جہلاء کو وقت کے غوث بنا دیا، ہم نے کذابوں کو منبر دے دیے، اور آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تیرا مقام یہ نہیں ہے، تیرا مقام وہ ہے جو رسول نے بتایا ہے. جب جتنا رہنما مضبوط ہوگا دین اتنا ہی مضبوط ہوگا. یہ بات صحیح ہے. وہی وجہ ایک جالی دی ٹوپی چھوٹا جا بیگ لے کے ٹر پیا اس ویلے علاج شفیع نا مفتی بننے واسطے تے کم از کم 20 سال لگن گے نا، تے تاں مفتی غلام نبی بنے گا. شیخ الحدیث علامہ نوری صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب نوری صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کو 10-20 سال 15-20 سال لگیں گے تو پھر بنے گا نا عالم. کم از کم 10 سال پڑھے گا تو ربانی بنے گا نا، 20 سال پڑھے گا تو سید مراتب علی شاہ بنے گا. وہ 4 دن کسی استاد کے سامنے بیٹھے گا تو کوئی صورت ہوگی نا. یہ تو کام ہی کوئی نہیں. ایک ٹوپی چھوٹا جا بیگ